بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی ایک سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک ہوا تو اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہت بھوک لگی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت فرمائے تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں اور ان کا گوشت کھائے اور چربی حاصل کریں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، کر لو۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے یہ بات سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کریں گے تو سواریاں کم ہو جائے گی، البتہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ ان سے ان کے بچے کچے کھانے کا سامان منگوا لیں، پھر ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں، شاید اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں برکت ڈال لے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور اسے بچھا دیا۔ پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ان کے بچے کچے زادراں منگوائے، پس کوئی مکئی کی ایک مٹھی لایا، دوسرا کوئی کھجور کی مٹھی، کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر اس سے کچھ چیزیں جمع ہو گئی۔ پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا، اپنے اپنے برتنوں میں ڈال لو۔ پس صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن انہوں نے اس طرح نہیں چھوڑا جسے نہ بھرا ہو، علاوہ ازے سب نے کھایا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی توحید و رسالت کے ساتھ اللہ کو ملے، اس حال میں کہ کوئی شک و شبہ نہ ہو، پھر اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے، یعنی ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ کعبہ کی حفاظت جناب نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ۔ اللہ کا یہ نظام بھی کس قدر معنی انگیز اور فکر انگیز ہے کہ ابرہہ ملک کا ایک طاقتور ترین بادشاہ لیکن کعبہ پر قبضہ و تخریب نہ کر سکا، اور اللہ کے جس محبوب بندے نے اس پر اسلام کا پرچم بلند کرنا تھا وہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی صرف چند چیزیں وراثت میں چھوڑ گئے۔ ایک باندی ام ایمن رضی اللہ عنہ، 5 اونٹ اور چند بکریاں تھی، ان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کے باوجود اصحاب فیل کی تباہی، ناکامی اور عبرتناک انجام کا یہ قرآنی و تاریخی واقعہ، جہاں اللہ کی قدرت قاہرہ کی کلی علامت ہے، وہاں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات اور حادثات میں سے ایک ہے جو اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوئے۔ ان دنوں میں جناب نبی کریم علیہ السلام کا والدہ کے بطن منور میں ہونا ہی اللہ کے دشمنوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ جزاک اللہ۔